الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ و امتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے الآخرہ، جو کہ ہمارا سلسلے کا نام ہے، اور اس میں موت کے بارے میں ہم حصہ دویم آج پڑھیں گے۔ پچھلی دفعہ موت کا حصہ اول ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے اس موضوع کی اہمیت کو اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض وصایا جو آپ نے وصیتیں فرمائی وہ پڑھی تھی، اور قرآن کریم میں کچھ اس کا تذکرہ جو ملتا ہے وہ پڑھا تھا، اور اس کی جو سٹیجز ہوتی ہیں، الاحتضار، السکرات اور الاحتضار، یہ ہم نے اس کی سٹیجز بھی جو موت کی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ پڑھی تھی۔ آج اس کا حصہ دویم پڑھنا ہے، اور اس حصہ دویم کا کچھ انٹروڈکشن پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی جو ہم نے، آپ کو یاد ہوگا آخر میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات کا قصہ سنا تھا، اور امام احمد کے بارے میں وہ جو تفصیلی قصہ تھا وہ ہم پچھلی دفعہ سن چکے ہیں، اور اسی سے ہم نے آگے مزید بڑھنا ہے۔ اور یہ بات یہ ہوئی تھی کہ جو اینڈنگ ہے وہ بہت اہم ہے، جو خاتمہ ہے کسی بھی کام میں، جو اینڈنگ ہے وہ اہم ہے بہت۔ وہ کہتے ہیں انگلش میں، جیسے کہ پہلے بھی ہم سن چکے ہیں، all's well that ends well، ٹھیک ہے؟ کسی بھی کام کو اچھی طرح کیا جائے لیکن آخر میں اس کا اینڈنگ برباد کر دی جائے تو دنیا میں بھی وہ کام خراب ہو جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ اچھا بھلا کھانا پکائیں، آخر میں اس کو جو ہے ڈونگا آ کے نمک زیادہ ڈال دیں، یا آخر میں آ کے اس کا ڈونگا الٹا دیں، گرا دیں، تو برباد ہو گیا، کھانے کو تو نہیں ملا نا۔ تو یہ اسی طرح جو اینڈنگ ہے کسی بھی کام کی طرح، جیسے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور ایک چیز ہے اسے کہتے ہیں حسن الختام، یعنی خاتمہ اچھا ہونا، اور ایک ہے سوء الخاتمہ یا سوء الختام، وہ ہے خاتمے کا برا ہونا۔ تو سوء الختام نہ ہونا یا اس سے بچنا یہ بڑا اہم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ، اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان اسی چیز پر اٹھایا جائے گا جس چیز پہ وہ مرا تھا، جس نیت پر اور جس عقیدے پہ وہ مرا تھا اس پہ اٹھایا جائے گا، اور بعض اوقات جس عمل میں وہ مرا تھا اس پہ وہ اٹھایا جائے گا، حدیث میں ملتا ہے۔ اور یہ جو پہلی والی بات تو معروف ہے، شہید کے بارے میں آتا ہے، دوسری کی جو مثال ہے کہ وہ جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو اس کے جو زخم ہوں گے وہ اس کو لگے ہوئے ہوں گے، اور ان میں سے اسی طرح ہی خون بہہ رہا ہوگا، لیکن اس میں سے جو خوشبو ہوگی اس خون کی، وہ مشک اور کستوری کی خوشبو سے بہتر، یعنی بہت ہی کوئی زبردست خوشبو ہوگی، اور وہ ظاہر ہے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس دن اس کے میڈلز ہوں گے، وہ جیسے دنیا میں وار کے میڈلز ہوتے ہیں نا، وہ اس دن اس کے میڈلز ہوں گے۔ بلکہ ایک حدیث ہے اس سے کسی حد تک ریلیٹڈ یا ان ریلیٹڈ ایک حد تک ہے، کہ قیامت کے دن جو شخص اس حالت میں آئے گا کہ اس کے جسم پہ اللہ کی راہ میں پہنچنے والے کسی نقصان کا کوئی آثار نہیں ہوں گے، تو یہ اس کے لیے ایک نقص اور ایمان میں کمی کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ بہرحال یہ ایک حدیث مجھے اس میڈلز والے قصے سے یاد آئی کہ کوئی نہ کوئی میڈل جسم پہ لگا ہوا ہونا اللہ کے راستے میں ضروری، مومن کے لیے جو ہے کافی ضروری ہے۔ بہرحال تو شہید اس طرح آئے گا۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ حالت احرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غالباً سفر حج میں شریک تھے، تو اسی حالت میں اپنے اونٹ سے وہ گرے، اور وہاں سے ان کی اسی گردن ٹوٹ گئی اور وفات ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اسی حالت میں جو ہے کفن بھی نہیں دیا، ان کو اسی احرام کی 2 چادروں میں دفن کر دیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اسی طرح یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ تو یہ حاجی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اسی طرح احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور ایک دعا ہے جس کا ثبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، لیکن مستند سیدنا صدیق اکبر سے ہے، اور وہ ہے اللہم اجعل خیر عمری آخرہا، اے اللہ میری بہترین عمر اس کا آخری حصہ ہو، وخیر عملی خواتمہا، اور میرے بہترین جو عمل ہیں وہ آخری عمل ہو میرا، وخیر ایامی یوم القاک فیہ، اور میرا بہترین دن وہ ہو جس دن آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ سے ملاقات جب ہوگی۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اور حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں میں ہے،
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا، اور وہ صادق المصدوق ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر، سب سچوں سے بڑھ کر سچے اور تصدیق شدہ ہیں، کہ تمہاری پیدائش اس طرح سے ہے کہ نطفہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے، پھر اسی طرح جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اسی طرح گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، پھر اللہ تعالیٰ، یعنی تقریباً سمجھ لیجئے کہ 40 دن کے اس کو 3 فیزز ہو گئے، تقریباً 120 دن گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ 4 باتوں کے ساتھ فرشتہ اس کی طرف بھیجتا ہے، پس وہ لکھ دیتا ہے اس کا عمل اور اس کی موت، اس کا رزق، اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت۔ پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یہ کب؟ انٹرا یوٹرائن لائف میں 3 ماہ جب پورے ہو گئے، 4 ماہ جب پورے ہو گئے، 120 دن۔ بس اس کی قسم جس کے سوا کوئی خدا نہیں، تم میں سے کوئی اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو پھر اس کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے سے کام کرنے لگتا ہے، اور اسی میں وہ چلا جاتا ہے، اسی میں اس کا انجام ہوتا ہے اور وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح تم میں سے ایک اہل دوزخ کے سے اعمال کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر اس کا لکھا ہوا سبقت کر جاتا ہے، اور وہ اہل جنت کے سے کام کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک تو خیر یہ حدیث کچھ تقدیر کے موضوع سے متعلق ہوئی ہے، اور وہ ہمارا ارادہ نہیں ہے قطعاً ڈسکس کرنے کا، ہمارا موضوع بھی نہیں آج، پہلی بات۔ لیکن اس حدیث سے چند اور باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں، چند اہم اور اس کی اہمیتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب یہ بات ہے اور یہ مستند ترین یعنی حدیث ہے، تو کسی شخص کو ذرہ برابر بھی تکبر میں مبتلا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی شخص ہم میں سے نہیں جانتا کہ ہمارا لکھا ہوا کیا ہے۔ اگر انسان سوچنے لگ جائے کہ میں کوئی بڑی شے ہوں، تو یہ حدیث اس تکبر کا بہترین علاج ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ اور اسی طرح یہ حدیث مایوسی کا بھی بہترین علاج ہے۔ کوئی شخص مایوس بھی نہ ہو سکتا ہے اس کا اچھا ہی لکھا ہو، گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی اس کے پاس مایوسی کی گنجائش نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخش دے آخر میں، کیا اللہ کو کیا مشکل ہے۔ اور بزوم خود نیک سے نیک شخص کو بھی زوم ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں کوئی نیک ذات ہوں یا کوئی شے ہوں، کیونکہ اگین اینڈنگ نہیں پتہ۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی شخص چاہے تو اس لحاظ سے یہ بہترین معاملہ ہے۔ باقی اس قسم کی ایک اور روایت ہوئی، تو ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے ملتا جلتا کچھ تو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور وہ بھی متفق علیہ بخاری مسلم میں۔ تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا، اور یہ بالکل نیچرل بات ہے کہ اگلا خیال یہی آتا ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم لکھے پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ نہ دیں، جب لکھا ہے تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے نا۔ اگلا خیال انسان کو یہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو۔ یہ اصل میں جو تقدیر کا معاملہ ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، سیدھی بات ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس مسئلے کو کھولے گا، تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اچھا پھر جو لکھا ہوئی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے، انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ ان کی اینڈنگز پر ہے، وہ خاتمے پر ہے۔ تو بہرحال یہ جان لیں اور عمل ہر حال میں کریں، اور ہم اپنے عمل کے لیے ہی جواب دیں اللہ کو، یہ یاد رکھیں۔ تقدیر کے لیے جواب دیں نہیں ہے، ہم کس کے لیے جواب دیں؟ عمل کے لیے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر ہم سے حساب لے جس کے ہم ذمہ داری نہیں ہیں، تو اللہ پاک کا ضابطہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی جان کو اس کی وسعت سے، اس کی قدرت سے، اس کی طاقت سے بڑھ کر کس مکلف نہیں ٹھہرایا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ظلم ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بالکل ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہوں۔ کوئی اور معاملہ ہے جس کی ہمیں تفصیل نہیں پتہ، ہم اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بس یہ بات یاد رکھیے کہ اس طرح ہے، اور یہ ایک چیز ہے جس کو حسن الختام یا سوء الختام کہا جاتا ہے، سوء الخاتمہ یا حسن الخاتمہ، یہ ایک اہم چیز ہے۔ اور ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ کیا وہ چیزیں ہیں کہ جس سے جو میں نے لکھا ہے اسباب سوء الخاتمہ و حسن الخاتمہ، یہ اہم چیز ہے۔ ان اسباب کو ہم نے دیکھنا ہے اور ان کو اختیار کرنا، جو اچھے خاتمے کے اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، اور جو برے خاتمے کے اسباب ہیں ان کو ہم نے ترک کرنا ہے، یا ان کے بارے میں کوئی سد و باب کرنا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے آج، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمل کرو، تو یہ ہم نے عمل کرنے کے لیے یہ کلاسیں شروع کی ہیں انشاءاللہ۔
اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں. سب عملوں سے پہلا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنا ہے. تو نسأل اللہ عز وجل حسن الختام. ہم اللہ عز وجل سے بہترین خاتمے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشہور عالم ہیں، کہ اللہ کسی کو جان بوجھ کر خود سے گمراہ نہیں کرتا جب کہ وہ خود گمراہ ہونا نہ چاہے. انسان گمراہ ہونا نہ چاہے تو اللہ اس کو گمراہ نہیں کرتا، یہ اس کی رحمت سے بعید ہے. خود انسان کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، انسان کچھ خرابی کرتا ہے تو پھر اس پہ سوء الخاتمہ والے معاملے طاری ہوتے ہیں. سوء الخاتمہ کے کچھ اسباب پہلے ہم یہ پڑھیں گے، اگر ہم ان کو غور سے پڑھ لیں تو کافی اہم بات ہے. علماء نے سوء الخاتمہ کے 4 بڑے اسباب گنائے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم نے انہیں کو پڑھنا ہے اور پھر تھوڑا سا حسن خاتمہ پہ بھی جائیں گے. پہلا ہے الفساد فی الاعتقاد. عقیدے میں بیسک لیول پہ خرابی، عقیدے میں ہی خرابی ہے. ٹھیک ہے، بلیف میں ہی کوئی کرپشن آ گئی ہے کہ اس کی فائلز جو ہے نا کرپٹ ہو گئی ہیں، آج کی زبان میں کہیں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کبھی گاڑی خرید کر لائیں کوئی، خصوصاً استعمال شدہ، تو آپ چھوٹے روٹ پہ چلائیں، اس کو اچھی بلی چلتی رہے گی، ہے نا. شہر میں آپ چلا رہے ہیں، تھوڑا بہت چل رہی ہے. کسی دن آپ اس کو لے گئے کہ طویل لانگ روٹ پہ، مکہ سے مدینہ لے گئے، رستے میں انجن سیز ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی میجر فالٹ تھا جو کہ چھوٹے موٹے اس پہ تو ظاہر نہیں ہوا، لیکن جب اصل ٹیسٹ پڑا تو وہ خراب ہو گئی. پتہ چلا کہ اس میں کوئی بنیادی لیول کا فالٹ تھا، کوئی بہت بڑی گڑبڑ تھی، انجن سیز ہو گیا. یا وہ کہتے ہیں آج کل کے لحاظ سے آپ کوئی ایک کمپیوٹر کسی سے خرید لیں اور وہ اچھا بڑا چلتا رہے گا، روزمرہ کے کام کرے گا چھوٹے موٹے، لیکن کوئی اہم ٹیکنیکل، کوئی پروگرامنگ، کوئی اور آپ نے کام کیا، وہ بریک ڈاؤن ہو گیا، ساری فائلیں کریش ہو گئی، برباد ہو گیا، اب وہ چل نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی بیسک لیول کا فالٹ ہے، کوئی بہت میجر فالٹ ہے جو کہ اس میں چل رہا تھا، وہ ویسے ٹھیک چلتا رہتا ہے، لیکن اہم موقع آتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اہم ترین موقع ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، وہ انسان کی زندگی کا جو لاسٹ موقع ہے وہ اہم ترین موقع ہے. 99 پہ آؤٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا، اس کو پورا کرنا ہے کام کو. تو جب اس کے اندر کوئی بنیادی خرابی ہوتی ہے، موت کے وقت شیطان اپنا سب سے جو سخت وار ہے وہ کرتا ہے. شیطان کا یہ ٹارگٹ ہے، ہم نے پڑھ چکے ہیں، قرآن کریم میں بھی آتا ہے، احادیث میں بہت تفصیل سے آتا ہے کہ شیطان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ کوئی بھی انسان بچ کے جنت میں نہ جائے. یہ اس نے اپنے اوپر ذمہ لیا ہوا ہے، اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں زیادہ تر انسانوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا. تو کوئی ایک انسان بھی اس کے نزدیک غیر اہم نہیں ہے. ایک ووٹ اہم ہے، وہ کہتے ہیں نا جی، تو یہ اس کے ووٹ ہے سارے. تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ بندہ اگر جنت میں جانے والا ہے، اگر تو جہنم میں ہی جا رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر تو پرواہ نہیں کرتا. لیکن اگر اس کو ڈر ہو کہ بھئی یہ شخص جنت میں نہ چلا جائے، اس پر اپنا سب سے آخری وار وہ کرتا ہے. یہی جو حدیث کے بات تھی. اور دو تین اہم چیزیں ہیں. یا تو وہ شخص شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کے دل میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، یا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق، یا فرشتوں، یا اللہ کی کتابوں یا رسولوں کے متعلق، یا خصوصاً تقدیر کے متعلق، یا اللہ کے قوانین پر، قرآن کریم پر کچھ نہ کچھ شکوک دل میں اس کے طاری ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ آخر میں جو ہے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. یا دوسری بات بڑی کامن ہے، وہ یہ کہ وہ بدعات میں مبتلا ہوتا ہے. انسان سنت طریقے پہ ہوتا ہی نہیں ہے. مثلا بہت سے لوگ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ تقریباً شریک مانتے ہیں، ہے نا. وہ جو مولانا حالی نے جو وہ نظم لکھی ہے کہ نبی کو جو چاہیں خدا سے بڑھائیں، تو یہ مولانا حالی صاحب نے لکھی ہے، یہ نظم اس لیے لکھی ہے. اور اماموں کو چاہیں نبی سے پتہ نہیں بڑا دکھائیں، وہ اس طرح کے سارے ان کی پوری نظم ہے. مومنوں پر مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، جو مرضی جتنا مرضی شرک اور کفر کر لیں ان کے لیے وہ ہے. اور اگر کافر بیچارہ کچھ کرے تو وہ کافر ہے، جو کچھ بھی کام کرے وہ کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں. تو اتنی کشادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک جگہ جا کے اس کا حساب دینا ہے. تو لہٰذا اس قسم کے کام بدعات میں سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے نا یہ ابھر کر سامنے آتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مرضی سے ایک جو ہے نا مذہب بنا لیتے ہیں. کوئی کہتے ہیں جی یہ مذہب انسانیت ہے ہمارا، ٹھیک ہے. کوئی کہتے ہیں جی میں اپنی طرح کے، ایک کسی صاحب سے پوچھا کہ بڑے مشہور سیلیبریٹی تھے وہ، تو انہوں نے کہا جی ہم نماز روزہ تو نہیں کرتے، ہم اپنے طریقے سے اللہ کی بات کرتے ہیں. اپنا کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی جان.
اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے. جو اسٹینڈرڈ طریقہ اس پہ کریں نا. میں کہوں جی میں اپنے طریقے سے علاج کروں گا اور آپ کو صحیح دوائی نہیں دوں گا تو کوئی مریض آئے گا میرے پاس نہیں پھٹکائے گا, پتہ نہیں کیا کرے گا میرے ساتھ. جی اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ, اللہ اور اس کے رسول کا اہم بات یہ. تو خود ایجاد کردہ یا خود ساختہ طریقے یہ ٹھیک نہیں ہوتے. لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ ہم چلیں. یہ سب سے اہم چیز ہے. ٹھیک ہے, تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب میجر موقع آتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ پرابلم تھا. اللہ پاک قرآن میں سورہ کہف میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑھ کر جو ہے گھاٹے والے اعمال کس کے ہوں گے. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, وہ لوگ کہ گم ہو گئی, گمراہ ہو گئی, غلط ہو گئی ان کی تمام کوششیں دنیا کی زندگی میں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے چل رہے ہیں. اس آیت کے 2-3 مطالب ہیں, مگر آج کی ہماری جو کلاس ہے اس کے حساب سے اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان ساری عمر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف طریقے پہ چل رہا تھا اور سمجھتا رہا میں بہت اچھا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میرے پلازے پہ پلازے بن رہے ہیں, بڑے بینک بیلنس ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, دنیا میں بڑا کامیاب ہوں. اور اچانک جب آنکھ کھلے گی موت کے وقت تو پتہ چلے گا کہ سارا کچھ غلط تھا. اس کی ایک مثال, جو سب سے بڑی عظیم ترین مثال جو ہمیں قرآن اور حدیث سے بہت تفصیل سے پتہ ہے, وہ ہے تکبر. اور اس کی سب سے بڑی مثال کون ہے؟ شیطان خود ہے. ٹھیک ہے, جو قرآن کریم میں بار بار آئی کہ اپنی عبادات اور اپنے علم اور اپنے عرفان یہ سب چیزیں اس کو حاصل تھیں. اس کی بنا پر اس کے دل میں اپنی بڑائی آ گئی تھی, اور جب اپنا خود کو اچھا سمجھنا, بہت اچھا سمجھنا, یہ آ گیا اس کو. اور کبر ہی تو نہیں ہونا چاہیے تھا اس سب چیزوں میں. اور جب اللہ نے آدم کو بنایا تو اس کی ریئلٹی اس کے اندر کی کھل کے سامنے آ گئی. اس نہیں سجدہ کر سکا, ہے نا, اس کے کبر نے اس کو روک دیا. اس کو پتہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے, پھر بھی نہیں کر سکا. تو یہ اسی طرح موت کے وقت یا اس سے پہلے شیطان کوشش کرتا ہے کہ جس چیز اس کو آئیڈیا ہے, وہ تو ہمارے خون میں گردش کر رہا ہے, جس چیز کا اس کو معلوم ہے کہ بھئی ادھر اس نے کام کمزور رکھا ہے, ادھر سے آ کے وہ حملہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائے. اللہ کے بجائے بغیر ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ تو تھا نمبر 1. نمبر 2 سیکنڈ ریزن, یہ بڑی اہم ہے, وہ ہے العدول عن الاستقامہ. یہ ظاہر ہے میں نے خود نہیں لکھا, یہ علماء نے ساری لکھی ہیں تو اس لیے میں ان کی ٹرمز استعمال کر رہا ہوں. وہ یہ کہ ایک شخص پہلے تو سیدھے راستے پہ چلتا رہا, پھر اس کو چھوڑ دیا, مسلسل نہیں چلا. ٹھیک ہے جی, اس کی مثال اس طرح ہی ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں, پنڈی سے لاہور جا رہے ہیں, تو آدھا راستہ تو آپ جائیں سڑک پہ اور اس کے بعد کسی اور طرف مڑ جائیں, شارٹ کٹ اختیار کر لیں. بعض اوقات انسان کو شارٹ کٹ اختیار کرتا ہے, وہ شارٹ کٹ لاہور جا ہی نہیں رہا تھا, وہ اس کو لے جائے گا بالکل ہی کہیں اور. ٹھیک ہے, تو وہ بچپن میں ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی. تو اچھا شارٹ کٹ ہوتا ہے نا, ایک سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھا, وہ انسان سیدھے راستے سے دور ہوتا جاتا ہے. بچپن میں ہمیں کہانی سناتے تھے نا, وہ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ کی. تو اس کی ماں نے اس کو کہا تھا کہ بیٹی شارٹ کٹ پہ نہ جانا, ٹھیک ہے, سیدھے راستے سے, سیدھا راستہ لمبا ہوتا ہے لیکن شارٹ کٹ پہ نہ جانا, اس پہ بگ بیڈ ولف بیٹھا ہوتا ہے. ایسے ہی تھا نا. تو شارٹ کٹس پہ ہمیشہ جو ہے نا یاد رکھیں ولف بیٹھا ہوتا ہے اور وہ آپ کو کھا جائے گا, بالآخر نقصان پہنچا کے چھوڑے گا. تو جو سیدھا راستہ ہے اس پر ہمت کر کے چلتے رہیں, اللہ پہ بھروسہ کریں اور سیدھے راستے پہ چلتے رہیں, شارٹ کٹس نہ لگائیں. یہ اہم بات ہے. ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں وہ ایک غلطی کرواتا ہے, پھر اسی کے بعد دوسری, پھر تیسری, حتیٰ کہ انسان کو بالکل شرک اور کفر میں مبتلا کر دیتا ہے. کبیرہ گناہوں تک لاتا ہے, پھر کہتا ہے چلو یار اب تو تھوڑا اور یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے, کرتے کراتے انسان کو برباد کر دیتا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 76 ہے, ان کا ترجمہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں, اے نبی ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. اس کو چاہیے تھا ان پہ چلتا ساری عمر, وہ بھاگ گیا, نہیں چلا. تو پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. جب اس نے پابندی چھوڑ دی اللہ کی آیتوں کی تو پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا, یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا فرماتے. یعنی ہمارے اللہ تو یہ چاہتا ہے, اللہ کو یہ پسند ہے کہ, لیکن اللہ زبردستی تو نہیں چلاتا نا کسی کو. ان آیتوں سے اس کو بلند درجات حاصل ہوتے, لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس کی ہی پیروی اختیار کرنے لگ گیا. عام طور پہ انسان چھوڑتا ہے جب سیدھے راستے کو, پیچھے خواہش نفس ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، شہوات ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی اس کو. شہوات میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی قسم کی ہو، ایک قسم کی بھی ہو سکتی ہے، دوسری قسم کی بھی. مال بھی ہو سکتا ہے، خواتین بھی ہو سکتی ہیں، جاہ اور عزت بھی ہو سکتی ہے، ذلت نہ ہونا بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات انسان کو اپنے اسٹیٹس کو کی یا اپنی ناک کٹنے کا خوف ہوتا ہے. ایسی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. تو اللہ پاک آگے فرماتا ہے تو اس کی مثال تو کتے جیسی ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ چاہے تو حملہ کرو تو بھی ہانپتا رہتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دو پھر بھی ہانپتا رہتا ہے. ہر حال میں اس کی جو ہے نا دنیا کی پیاس اس کی مٹتی نہیں ہے. تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں علماء کہ یہ غالباً اس سے مراد ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، وہ اس کا نام تھا بلعم بن بعور. قصہ تو بہت طویل ہے، میں آپ کو اس کی صرف جسٹ بتا رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھیجا تھا ایک دوسری قوم میں تبلیغ کے لیے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا علم تھا، اور مستجاب الدعوات تھا. اور اس دوسری قوم والوں نے، جو کہ اس کے غالباً اس کا اوریجنل تعلق اسی قوم سے تھا، اوریجنلی غالباً وہ اسرائیلی نہیں تھا واللہ عالم. تو اس نے بالآخر لالچ میں آ کر اس کو کہا گیا بہترین تیری شادی کرا دیں گے، بہترین جناب تجھے مال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ان تمام لالچوں میں آ کر وہ اس قوم کے ساتھ مل گیا، اور اس نے وعدہ کر لیا کہ میں حضرت موسیٰ کی قوم کے خلاف، بنی اسرائیل کے خلاف، مسلمانوں کے، اس زمانے کے مسلمان تھے، تمہاری مدد کروں گا اور دعا بھی کروں گا. اور اس کو تھا کہ وہ مستجاب الدعوات ہے، دعا کرتے تو رد نہیں ہوتی. لیکن ہوا یہ کہ اس کے منہ سے وہ الفاظ ہی نہ نکلے، اور وہ ہلاک ہوا، اور شکست بھی ہوئی، اور اس کے دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا، وہ برباد ہوا. تو اس نے مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کا ساتھ دیا، اور کفر کی حالت میں اس کی موت ہوئی، اور نہ دنیا میں اس کو فتح حاصل ہوئی اور آخرت بھی اس کو نہیں ملی. لالچ بہت ملے تھے بیچارے کو، ملا کچھ نہیں. لالچ ہی ملے تھے اور حاصل کچھ نہیں ہوا. ایک اور شخص تھا، اس کا نام تاریخ میں آتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد کا قصہ ہے مکہ مکرمہ کا. اس کا نام تھا علی بن امیہ بن خلف. اور یہ شخص امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، اور مکہ مکرمہ میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایمان لایا ہوا تھا، مانتا تھا، اس کو دل سے پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچے ہیں. لیکن دین کے راستے میں سختیاں برداشت نہ کر سکا، اور جب غزوہ بدر ہوا تو اپنے باپ کے ساتھ ہی شریک ہوا. غزوہ بدر میں اپنے باپ کے ساتھ ہی کفار کی طرف سے شریک ہوا، جبکہ یہ ایمان لانے پر آمادہ ہو چکا تھا مکہ مکرمہ میں. غالباً اعلان نہیں کیا ہوگا، اس کی تفصیلات نہیں معلوم، کم سے کم مجھے نہیں معلوم. تو یہ سختیاں برداشت نہ ہوئیں، یا اپنی قوم کو چھوڑنا برداشت نہیں ہوا کہ بھی چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جائے، یہ ہمت نہیں کی. اور یہ غزوہ بدر میں جبکہ یہ کلمہ گو، بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ گو تھا یہ، بلکہ 6 افراد تھے، ایسے 6 افراد تھے، اور علی بن امیہ بن خلف کے علاوہ 6 افراد تھے. اور وہ ساتوں کے ساتوں کفار کی طرف سے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں قصہ جب غزوہ بدر پڑی تھی، کفار کی طرف سے غزوہ بدر میں شریک ہوئے کلمہ گو. اور ان میں سے صرف ایک صاحب تھے جو سمجھدار تھے، وہ عین جب لشکر آمنے سامنے ہوئے، ان کا نام تھا عبداللہ بن سہیل بن عمر. تو وہ بھاگ کر جو ہے نا وہاں سے نکلے تیر کی طرح، اور مسلمانوں کے لشکر میں شریک ہو گیا. تو وہ تو بچ گئے، اور انہوں نے بعد میں اپنے باپ کو اور چھوٹے بھائی سب ان کے مسلمان ہوئے. لیکن وہ باقی 6 کے 6 غزوہ بدر میں ہلاک ہوئے کفار کی طرف سے، جو کہ کلمہ گو تھے، اسلام قبول کیے تھے کبھی نہ کبھی. تو کہاں وہ صحابی ہوتا، قیامت تک وہ رضی اللہ عنہ کہلاتا کیا، اس کے لیے دعا ہوتی، اور جو ہے بہترین اس کو جو ہے رتبے ملتے. لیکن وہ حرص میں پڑ گیا، اور سختی برداشت نہیں ہوئی، اور بدر میں وہ مارا گیا. تو لہٰذا استقامت ضروری ہے، سیدھا راستہ اختیار کرنا اور پھر اسی پہ چلتے رہنا. یہ کامن سینس کی بات ہے نا. اگر آپ لاہور کا راستہ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اس لاہور تو نہیں پہنچیں گے، پھر آپ کہیں اور ہی پہنچیں گے. ایسے ہی ہے نا، جنت کا ایک راستہ ہے، باقی سارے راستے جہنم کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مٹی میں ایک ڈائیگرام بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے تھے. تو آپ نے ایک دن سامنے زمین پر کنکر لے کر، ایک تنکا لے کر اس سے ڈائیگرام بنایا. اس میں ایک سیدھی لائن تھی، اور اس کے دائیں بائیں بہت ساری ٹیڑھی لائنیں تھیں. ٹھیک ہے، وہ ڈائیگرام ملتا ہے، وہ تفاسیر میں لوگوں نے اس کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ جنت کا راستہ ہے، باقی یہ سارے ٹیڑھے میڑے جو ہیں یہ جہنم میں لے جائیں گے. سیدھا راستہ ہے کہ اللہ کے دین کا راستہ. خیر، تو اس لیے ہمیں اسی پہ چلنا ہے. اور اسلام کا مطلب ہے سر جھکا لینا، مان لینا، سر تسلیم خم کر دینا، اطاعت اختیار کر لینا. اور یہ اہم ترین بات ہے، اپنی مرضی اور خواہش کو اللہ کی مرضی کی خاطر ترک کر دینا. تو یہ نہیں اسلام کہ بھئی اچھا جتنا ہمیں پسند آیا اتنا کر لیا،
جس حد تک جو ہے دل مانا اتنا کر لیا، جہاں دل پر کچھ بوجھ پڑا چھوڑ دیا. تو یہ اسلام تو نہ ہوا نا. وہ کہتے ہیں یو مسٹ گیو اپ وٹ یو وانٹ ٹو فالو وٹ اللہ وانٹس. یہ اہم بات ہے. یعنی اسلام ہم پر غالب ہو، ہم اس کے احکام کے آگے جھکے ہوئے ہوں. یہ نہیں کہ اب ہماری خواہشات اور دنیاوی فائدے اور لذتیں جو ہیں ان کی خاطر ہم اسلام میں گنجائشیں ڈھونڈتے پھریں. تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. اس سے خدا نخواستہ خرابی کا بہت ڈر ہے. اپنی مرضی کی خاطر دین اسلام میں کانٹ چھانٹ نہیں کرنی، بلکہ خود کو بدلنا ہے اسلام کے مطابق. کیا کرنا ہے جی؟ خود کو بدلنا ہے اسلام کے مطابق. دیکھیں بھائی اسلام کیا کہتا ہے. اچھا میں اس کے مطابق نہیں ہوں، اچھا بھائی اپنی یہ مت. اچھا سمجھدار اور دیانتدار بندہ اور فرما بردار تو وہی ہے جو کہتا ہے اچھا بھائی یہ باتیں آپ چاہتے ہیں، یہ والے مجھ میں نہیں ہیں، اچھا میں ان میں یہ کروں گا. اور یہ چیزیں آپ روکتے ہیں، اچھا یہ میں کرتا ہوں، یہ میں روکوں گا. ایسا ہی ہے نا، وہ فرما بردار شخص ہے. تو اسلام کو اپنی مرضی کے لیے نہیں بدلنا، بلکہ خود کو اللہ کی خاطر بدلنا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو. سادہ سا ایکویشن ہے. ایک حدیث ہے اور محدث البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں تمہارے معاملے میں اس بات سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ ایک شخص قرآن پڑھ لے گا، اسلام کی چادر اوڑھے ہوئے ہوگا، قرآن کی رونق اس کے چہرے پر ظاہر ہوگی، مگر پھر اللہ کی دی ہوئی بدبختی نے اسے آ گھیرا اور اسلام کے احکام اس نے پس پشت ڈال دیے. اب اس نے دین کو چھوڑ کر دنیاوی فائدے حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا. تو کیا کیا؟ اپنے پڑوسی پر تلوار لے کر چڑھ دوڑا اور اس پر شرک کا الزام بھی لگا دیا، تہمت لگا دی اس پہ شرک کی، تاکہ اس کا غالباً مفہوم یہ ہے کہ اس کا مال حاصل کرے یا کچھ نہ کچھ زیادتی کرے. تو پوچھا گیا، اور روایت میں آتا ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے شرک سے زیادہ قریب یا زیادہ خطا کار کون تھا، الزام لگانے والا یا جس پر الزام لگایا گیا؟ فرمایا نہیں، بلکہ تہمت دھرنے والا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور پھر اپنی مرضی پہ چل پڑا. جس کو چاہا یہ کہہ دیا، جس کو چاہا وہ کہہ دیا. یہ درست کام نہیں ہے بھائی، یہ خطرناک کام ہے. ایک قصہ ہے، یہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر جامع احکام القرآن میں نقل کیا ہے. تھوڑا سا طویل ہے مگر سن لیں، دلچسپ قصہ ہے، بڑا اہم ہے، اور بنی اسرائیل کا قصہ ہے. اور بنی اسرائیل کے قصوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ اگر ان کا کوئی قصہ ایسا ہو، جو بھی ان کے ایسے قصے ہوں کہ جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوں، ان کے خلاف نہ ہوں، تو وہ آپ نقل کر سکتے ہیں. اسی لیے امام قرطبی نے اس قصے کو نقل کیا. قصے میں بذات خود کوئی خرابی نہیں ہے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا برسیسہ. بنی اسرائیل میں کا قصہ ہے. اور برسیسہ ایک عبادت گزار راہب تھا اور بہت عرصہ اس نے اللہ کی عبادت کی، اور شیطان اس سے بڑا ناخوش تھا. شیطان کو تھا بھی یہ قابو نہیں آ رہا. تو شیطان کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا ابید شیطان، وائٹ سیٹن یا وائٹ ڈیول کوئی ہوگا، ٹھیک ہے، جو بھی تھا. وہ اس کا خاص شاگرد تھا. اس نے کہا بھی تو اس کا کوئی علاج کر. اس نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، میں اس کا علاج کروں گا. اس نے پھر پورا ایک پلان ترتیب دیا. اس نے کیا کیا کہ ایک شخص بیمار ہو گیا کہیں، ایک شخص تھا کہیں جا رہا تھا، اس نے جا کے، اب یہ تو جن ہے، اس نے جا کے اس کی گردن دبا دی، گردن پہ پریشر ڈال دیا. اب اس کو لگا میری تو گردن ٹوٹنے والی ہے، میں مرنے لگا ہوں، گردن میں درد ہو گئی بڑی سخت. تو وہ بیچارہ لیٹ گیا. اچھا، اب اس نے کیا کیا، ایک اور بندے کے جو ہے نا دل میں بات ڈالی کہ برسیسہ راہب سے دعا کراؤ تو شاید اس کی جو ہے نا یہ بیماری ٹھیک ہو جائے. ذرا غور سے سنیں چال کتنی چلی اس نے. اب اس نے پھر اس کی گردن پر تھوڑی دیر ریلیف آتا، پھر وہ کہتے ہیں نا آف اینڈ آن ہوتا ہے جی پین. تو اس کی پھر گردن دبا کے بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا جی جس کو سجیشن دی تھی اس نے، انہوں نے کہا جی برسیسہ راہب بڑا نیک آدمی ہے، اس کی دعا قبول شاید ہو جائے. یہاں سے اس نے شروع کیا. اچھا، برسیسہ آیا بیچارہ، وہ نیک آدمی تھا، اس نے آ کے دعا کی، اس نے ہاتھ ہٹا لیا، اس کو ٹھیک ہو گیا. اچھا، آہستہ آہستہ اس نے یہ کئی لوگوں کے ساتھ دہرایا. کسی کی گردن پکڑ لی، کسی کا بازو پکڑ لیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا. اور ساتھ سجیشن بھی لوگوں کو دیتا ہے کہ برسیسہ راہب کو بلاؤ. سجیشن تو دے سکتا ہے وہ شیطان. وہ آہستہ آہستہ جناب برسیسہ صاحب جو تھے وہ مستجاب الدعوات مشہور ہو گئے کہ ان کی دعا سے تو بیمار ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا، اب برسیسہ بھائی جو تھے وہ شاید ان کے دل میں آ گیا، کچھ تکبر بھی آ گیا ہوگا، یہی بات ہوگی نا. برسیسہ صاحب جو تھے وہ ان کو لگا کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، میری جو دعا کرتا ہوں وہ قبول ہوتی ہے. اور یہ پتہ نہیں کہ اندر قصہ کیا چل رہا ہے. ٹھیک، اس لیے ڈرنا چاہیے. ڈرنے والا شخص ٹھیک ہے، اور جو مطمئن ہو گیا وہ مارا گیا. ابھی آیت آ رہی ہے اس بارے میں سناؤں گا ابھی آپ کو. تو اس نے جب یہ ہو گیا تو اس نے اب فیز 1 تو ہو گیا نا کامیابی سے، اب فیز 2 اس نے اپلائی کیا.
اس نے 3 بھائی تھے، ان کو کہیں طویل سفر پر، غالباً کوئی جہاد تھا، کوئی جنگ تھی، کہیں جانا تھا، تو ایک طویل سفر تھا جس میں سے سال 2 سال 6 مہینے کا سفر تھا، جو بھی تھا. اس نے جا کر وہاں ان تینوں بھائیوں نے اس سفر پہ ان کا نام آ گیا، اور تینوں کو جانا تھا. ان کی ایک اکلوتی بہن تھی، ماں باپ تھے کوئی نہیں. اب بہن کو کہاں چھوڑ کے جائے، وہ تھی بھی غیر شادی شدہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ سوچا کہاں کیا کریں، اس بہن کو کہاں چھوڑ کے جائیں. تو شیطان صاحب نے جا کے، ابیت شیطان نے ان کو سجیشن دی دل میں کہ کیوں نہ اتنا نیک آدمی ہے، وہ تو بہت نیک آدمی ہے، تو اس کے پاس کیوں نہ چھوڑائیں اس کو، بہن کو. انہوں نے کہا، آپس میں ڈسکس کیا، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، وہ اتنا زیادہ نیک آدمی ہے، اس کے پاس بہن کو چھوڑاتے ہیں، ہم واپس آئیں گے تو لے لیں گے اس سے. وہ جناب برسیسا کے پاس آ گئے اور کہا جی اس طرح ہماری بہن ہے، اکلوتی ہے، اور کوئی نہیں ہے، تو آپ ہی ہیں، آپ کریں. وہ بگڑ گیا. اس نے کہا یہ کیا بکواس ہے، میں کیسے، میری نہ رشتہ داری نہ کچھ، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. نیک آدمی تھا وہ. انہوں نے اس کو بہت زیادہ کہا. تو برسیسا کے دل میں شیطان نے خیال ڈالا، خیالات تو سجیشن تو ڈالتا ہے وہ کہ اچھا. اس نے کہا پھر ایک شرط ہے میری، وہ شیطانی خیال تھا یہ بھی، کہ شرط یہ ہے کہ تم اس کو جو ہے میرے جو اس کا ایک کلیسا چھوٹا سا ایک جہاں جو عبادت خانہ تھا جہاں کرتا تھا، اس سے تھوڑا دور آگے اکراس دا جیسے کہتے ہیں گارڈن یا جو بھی ایک چھوٹا سا احاطہ تھا، اس سے اس پار ایک چھوٹی سی کٹیا سے بنا دو، وہاں رہے گی، میرے ادھر احاطے میں نہیں رہے گی. تو کیا وہ کرنے سے وہ اس کی محرم بن جائے گی، وہ اس کے ساتھ رہنا جائز ہو جائے گا. یہ ہے ڈیویشن، یاد رکھیں، یہ اسٹیپ 1 ڈیویشن ہوئی ہے نا. تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا بھائی. کہنا یہ، اگر میں آپ کو حلال طریقہ ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کرتے رہتے ہیں، حلال طریقہ یہ تھا، کہتا ہے بھائی میں اس سے نکاح کروں گا، پھر آپ کی محرم بن جائے گی، ادروائز دیر از نو ادر وے. سیدھی بات ہے، نہیں پسند تو نہ کرو، ٹھیک ہے. میں تو نہیں کہا آپ کو پاس لے کر، میں تو نہیں آیا تھا آپ کے پاس. تو اس کے علاوہ وہ اس کی محرم تو نہیں بنے گی. درست طریقہ بھی یہی تھا جو بھی ہے. تو وہ شاید بوڑھا ہوگا جو بھی تھا، وہ اس نے جب یہ شرط عائد کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہمیں کوئی مشکل نہیں، آپ کفیل آپ ہی ہے اس کے، آپ اس کو کھانا وانا دیا کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں کھانا وانا پہنچا دیا کروں گا، اور یا یہ آ کے لے لیا کرے، میں اس کو نہیں دیکھوں گا. اچھا جی. اور بھائی چلے گئے، اور وہ بہن آتی نوک کرتی، یہ کھانا رکھ دیتا، اس کا جو بھی اس نے پکایا ہوتا تھا تھوڑا سا اس میں بھی ڈال دیتا. شیطان نے اس کو پھر دل میں ڈالی کہ یار وہ جو ہے کچھ آئی ہے بیچاری، اکیلی بیٹھی ہوتی ہے، اس کو غم سے، اور وہ مر جائے گی، پاگل ہو جائے گی قید تنہائی سے، تو اس کو کبھی السلام علیکم، وعلیکم السلام تو کہہ دیا کر. اچھا جی. سلام دعا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ. پھر اس نے کہا اس کو کہ کچھ دن اور گزرے، کہا کہ اس کو جو ہے نا تم اتنی دور جو ہے اس کا وہ رکھا ہوا ہے، تو اس کو بولو تھوڑا قریب آ جائے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی رات کو کوئی جانور آ کے اس کو کھا جائے گا، ریزن بڑے ہوتے ہیں شیطان کے پاس، تو اس کو کٹیا قریب کروا لو. میں نے قریب کروا لی. آہستہ آہستہ کرتے وہ اندر آ گئی کھانا لینے، سارے دلائل اسٹیپ بائی اسٹیپ، حتیٰ کہ وہ اندر آنے لگ گئی. اور حتیٰ کہ ایک دن آیا کہ برسیسا نے اس کے ساتھ زنا بھی کر لیا، اور اس سے اس کو حمل بھی ہو گیا. حتیٰ کہ آنا تھا، اللہ پاک نے جہاں روکا ہے، جس چیز سے روکا وہ تو ہونا تھا. اچھا، اب حمل بھی ہو گیا، اور پھر اب بالآخر بچہ پیدا ہو گیا. اب جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے کیا کیا کہ کھائے تو پروف ہے، تو ایسا کیوں نہ کریں. شیطان نے نیا خیال ڈالا کہ ایسا کرو کہ بچے کو مار ڈالو، بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پروف ختم ہو جائے گا نا. تو اس نے اس کی ماں کو کہا کہ ایسا تو بھی ماری جائے گی اور میں بھی مارا جاؤں گا، تو ایسا کرتے ہیں اس کو مار ڈالتے ہیں. وہ بیچاری بھی مان گئی، انہوں نے اس کو مار دیا. جب مار دیا تو کچھ دیر اور گزرے، پھر شیطان نے کہا کہ تمہارے خیال میں یہ ماں جو ہے یہ اپنے بھائیوں کو بتائے گی نہیں کہ میرے بچے کو اس نے مارا ہے، اس کو بھی مار دو. ختم نہیں ہوتا قصہ اس طرح اتنے آرام سے. وہ کہتے ہیں برائی کبھی بانجھ نہیں ہوتی، وہ انڈے بچے دیتی ہے، یاد رکھیں. تو اس نے مزید انڈے بچے دیے، اور اس نے بالآخر اس عورت کو مار دیا، اور ایک جگہ لے جا کے دفن کر دیا. خیر جناب، بھائی آ گئے واپس. بھائیوں نے آ کے پوچھا بھائی بہن کی ذرا ہینڈ اوور کریں. انہوں نے کہا جی وہ تو بڑی اللہ والی تھیں، یہ تھیں، وہ تھیں، اچھی تھیں، وہ فوت ہو گئی، بیمار ہوئیں، فوت ہوئیں. بھائیوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، برسیسا صاحب نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انہوں نے بھی اس کا بڑا شکریہ وغیرہ کیا، جو آپ نے تدفین وغیرہ کر دی اس کی. انہوں نے کہا ہاں جی وہ سب ہو گیا ہے، کی ہوگی، اعلان کر دیا ہوگا کہ مر گئی، جو بھی ہے وہ جی ہو گیا. جب بھائی اپنے گھر چلے گئے، رات ہوئی، تو وہ ابھی شیطان کہاں گیا. شیطان خواب میں آیا تینوں بھائیوں کو اور کہا اچھا اس نے کہہ دیا کہ وہ مر گئے، تم لوگوں نے مان لیا.
اصل قصہ تو یہ ہے، خواب میں قصہ سنا دیا اس نے آ کے، اور ثبوت یہ ہے کہ فلاں جگہ اس کی اور اس کے بچے کی لاش پڑی ہے، اس کا بچہ بھی انفینٹ بھی ساتھ ہے، انڈینائبل پروف ہے۔ جاؤ، وہ تینوں بھائیوں نے صبح خواب ڈسکس کیا اور وہ گئے اور اس جگہ نشاندہی جہاں کی گئی تھی جس جگہ کی، وہاں سے انہوں نے وہ انڈینائبل پروف نکال لیا۔ ان کو تو بہت غصہ آیا، خون اتر آیا ان کی آنکھوں میں، انہوں نے آ کے برسیسا کی سوٹ ٹھکائی لگائی، اور وہ حتیٰ کہ اس نے اعتراف کر لیا۔ مار پڑی تو مان گیا بیچارہ، مان گیا تو انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو باندھ کے لے گئے، سب لوگوں نے اس کو مارا اور بہت ذلت، اس کی چاروں طرف ذلت پھیل گئی، اور سنسار کے لیے اس کو لے گئے۔ جب سنسار کے لیے جا رہے تھے تو اس کو گڑھا کھود کے گڑھے میں جب ڈال دیا تو شیطان آ گیا۔ شیطان نے کہا، شیطان خود آ گیا اور اس نے کہا میں تجھے بچا لیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا اب اس بیچارے کو جان کے لالے پڑے ہوئے اور مرنے والا ہے، اور ایمان کی وہ کیفیت ہے نہیں، وہ سب چھن گئی نا، بادامالیوں سے ایمان چھن جاتا ہے۔ تو اس نے کہا بتاؤ، کوئی جیسے مرضی بتاؤ۔ اس نے کہا میں تمہیں بچا لوں گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن ایک شرط میری ماننی پڑے گی۔ اس نے کہا جو شرط ہے مانوں گا۔ اس نے کہا تو مجھے سجدہ کر لے، تو مجھے سجدہ کر لے، میں تجھے بچا لوں گا۔ اس نے کہا، بیچارے نے سوچا کہ بس شاید بچا لے، اس ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اس نے اس کو سجدہ کر لیا، ساتھ ہی اس کو اسی وقت موت آ گئی۔ موت کا ٹائم سر پتہ، شیطان نے کوئی سچا وعدہ تھوڑی کیا تھا، جھوٹا تھا بدبخت، ساتھ ہی موت آ گئی، وہ مارا گیا۔ اب اس نے دیکھیں کتنے سٹیپس غلط اٹھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہر چھوٹا جو گناہ ہے نا، وہ آہستہ آہستہ کوشش کرنی چاہیے اس سے بچیں، ڈیویشن نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ استقامت یہی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ بس قائم رہو اس چیز پر جس کا تمہیں ہم نے حکم دیا ہے، تم بھی اور جو لوگ تیرے ساتھ توبہ کیے ہیں، یعنی کفر سے شرک سے توبہ کیے تھے، صحابہ کرام مراد ہے، وہ بھی تیرے ساتھ جن لوگوں نے توبہ اختیار کی ہے، اور حدوں سے تجاوز مت کرو، جو حدیں مقرر کر دی ہیں اس سے ان کو کراس مت کرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 112 ہے یہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی چیز بتا دیں کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر اس پہ جم جا، دوبارہ لیفٹ رائٹ نہیں ہونا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ لیفٹ رائٹ نہیں ہونا میں نے خود کہا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہی امتحان ہے حضرت، کہ یہ نہیں کہ بھئی جیسے آج کل ہوتا ہے کہ بھئی آج اچھے کل برے، جس طرح زمانے کی ہوا چل پڑی چل دیے، تو زمانے کی ہوا قبر میں نہیں بچائے گی، آ کے قبر میں ہوا نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو جو کہتے ہیں نا جی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو یہ چیز قبر میں کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، ڈو ان روم، بٹ دا پوائنٹ از کہ روم آپ کو قبر میں نہیں بچائے گا آ کے نا، ڈو ان روم ایز دا رومنس ڈو، دیٹس ناٹ ایکچولی ناٹ ریئلی کریکٹ۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ حتیٰ کہ علماء تک اس کام میں ناکام ہو جاتے ہیں، اپنے فائدے، دنیا کے فائدوں کی خاطر رستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اتنی فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر روز کم از کم 17 دفعہ مرتے دم تک، ہر روز مرتے دم تک 17 دفعہ آپ نے یہ دعا مانگنی ہے اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز مانگنی ہے۔ یہ آپ نے صرف 1975 میں نہیں مانگی تھی جب آپ پیدا ہوئے تھے، ہے نا، مرتے دم تک ہر روز 17 ٹائمز یہ دعا مانگنی ہے۔ آخر اس کی کوئی اہمیت ہے نا، ایسے تو نہیں، مذاق تو نہیں ہے، جبھی تو اللہ نے اس کو، اور یہ صرف فرائض ہیں، نوافل اس کے علاوہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ آپ نے مانگتے رہنی ہے تاکہ کہیں سیدھے راستے سے ہٹ نہ جائیں۔ اور دوسری دعا اللہ نے قرآن میں سکھائی ہے، کئی دعائیں ایسی ہیں کہ جو سورہ آل عمران کی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی اس کے بعد کہیں ہمارے دل جو ہیں ٹیڑھ میں مبتلا نہ کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم دعا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دین کے ساتھ مضبوطی سے جمے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ یہ تھا پوائنٹ نمبر 2، استقامت سے ہٹ جانا۔ پوائنٹ نمبر 3، الاصرار علی المعاصی، گناہوں پر اصرار کرنا۔ غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صغیرہ پر اصرار جو ہے وہ اس کو بھی کبیرہ بنا دیتا ہے، اور کبیرہ پر استغفار، بلکہ قول اس طرح ہے کہ کبیرہ پر استغفار کبیرہ نہیں رہنے دیتا، اور صغیرہ پر اصرار صغیرہ نہیں رہنے دیتا۔ اور استغفار کریں گے تو کبیرہ ترین گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور صغیرہ پر اصرار کریں گے تو وہ کبیرہ بن جائیں گے، سمجھے؟ یہ اہم بات ہے۔
دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دے دی ہیں. اور اللہ پاک قرآن پاک میں آیت ہے سورہ مطففین میں آتا ہے کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں. جو عمل ہم کرتے ہیں اس سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے. اچھا، اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حدیث ہے ترمذی شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بے شک بندہ جب گناہ یا خطا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. پھر اگر وہ پلٹ آئے اور استغفار کرے اور توبہ کرے، نزع پلٹ آیا، و استغفرا استغفار کیا، و تابہ 3 کام کرے، وہ کام چھوڑ دے اور استغفار بھی کرے اور توبہ بھی کرے، تو پھر سے اس کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ثقل قلبہ، ثقل یا سیقل کہتے ہیں، زنگ سے صفائی کرنے کو سیقل کہتے ہیں نا. اچھا، پھر اگر وہ پھر اسی میں پڑ جائے تو پھر وہ اور زیادہ ہوتا جاتا ہے، یعنی وہ نقطہ جو ہے اور زیادہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، وہ پورا کا پورا دل جو اس کا سیاہ ہو گیا، سرکشی میں پڑ گیا، اگر وہ پھر وہی کام کرتا رہے. اور یہ وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے. یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، یہ ہے وہ زنگ جس کا اللہ نے ذکر کیا. یہ صحیح، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. تو لہٰذا اگر بار بار گناہ کرتے جائیں تو ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کی توفیق بہت دشوار ہو جاتی ہے. عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے من شب علی شیء شاب علیہ، جس چیز میں آپ نے جوانی گزاری ہے نا اسی میں آپ بوڑھے ہوتے ہیں. بڑھاپے میں وہی کام کرتا ہے آدمی. یہ تو نہیں ہوگا نا جوانی میں ڈاکٹر تھا، بڑھاپے میں جا کے انجینئر بن گیا، ایسا تو نہیں ہوتا نا حضرت. وہی کر رہا ہوتا ہے وہی کام. تو ومن شاب علی شیء مات علیہ، اور جس چیز میں آپ بوڑھے ہوں گے اسی میں مریں گے. ومن مات علی شیء حشر علیہ، اور جس چیز میں وہ انسان مرتا ہے اسی میں اٹھایا بھی جائے گا. یہ آخری جو جملہ ہے یہ حدیث سے ثابت ہے. یہ حدیث ہے ایکچولی، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، صحیح مسلم، کہ ہر شخص کو اسی چیز پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا تھا. دیٹ از ٹرو. تو یہ تو خیر عربی کا مقولہ ہے. یہ میں آپ کو ایسے اس انٹرسٹ کے لیے سناتا ہوں کہ امریکہ کا صدر تھا رچرڈ نکسن کی ایک کتاب ہے، اس کی کئی کتابیں، اس نے پریزیڈنٹ شپ چھوڑنے کے بعد کئی کتابیں لکھی. اس کی ایک کتاب ہے ان دی ارینا، اس کا نام ہے. اس کا ایک چیپٹر ہے اولڈ ایج یا پوسٹ ریٹائرمنٹ، کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا. اس پہ وہ لکھتا ہے کہ جب آپ وین یو گرو ٹو 65 وین یو ریٹائر تو کیا کرو. تو کہتا ہے کہ کیپ ڈوئنگ سوشل ورک، کیپ ڈوئنگ گارڈننگ، کیپ ڈوئنگ سم ایکسرسائز، کیپ پلئنگ گولف، کیپ رائٹنگ آرٹیکلس. اس طرح کی باتیں ہوں. 5-6 ایڈوائسز لکھی ہیں کہ بڑھاپے میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں کہتا ہے کہ دا کی ورڈ ہیئر از کیپ. If you haven't been doing all this in your younger age, you will not start at retirement. یہ عادتیں شروع سے ڈالو. ینگ ایج میں ہی کچھ لکھنے کی، پڑھنے کی، ایکسرسائز کی، کچھ نہ کچھ جو ہے نا، یہ جو تم نے ہیبٹس بڑھاپے میں جا کے کرنی ہے نا ریٹائرمنٹ میں، ان کی عادت جوانی میں ڈالو. ٹھیک ہے. تو یہ ایڈوائس بڑی گولڈن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو بھی کہے حکمت کی بات جہاں سے مل جائے، بات اس نے ٹھیک کی ہے کہ جوانی میں اچھی عادت ڈالو تو وقت بڑھاپے میں کام آئے گی. خیر، امام ذہبی مشہور امام ہیں، انہوں نے ریسرچ کیا اس قصے پر، اس معاملے میں. انہوں نے نوٹ کیا، ڈھونڈتے رہے، لوگوں سے انفارمیشن لیتے رہے کہ مرتے وقت کلمہ کس کو نصیب ہوتا ہے، کس کو نہیں نصیب ہوتا، لوگ مرتے وقت کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے اس میں 2-3 باتیں لکھی ہیں. سبحان اللہ، استغفر اللہ. وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ شطرنج کا بڑا ماہر تھا. وقت وفات اس کو کہا گیا لا الہ الا اللہ کہ وہ کہتا رہا شہمات، فیلے، قلعے، مختلف محرے جو ہوتے ہیں شطرنج کے، وہ سارا وقت وہی بولتا رہا حتیٰ کہ اسی میں مر گیا. ایک اور شخص تھا، وہ الکوہلک تھا، شرابی تھا. وہ آخری وقت تک بوتل مانگتا رہا، مجھے بوتل لا دو کس طرح. وہ کہتے ہیں، انہوں نے نام لکھا، انہوں نے، ایک شخص تھا ربیع بن ثبو. وہ بادشاہ کے دربار کا دیوان تھا، اس میں حساب کتاب رکھتا تھا. تو اس کو کہا جاتا تھا کلمہ پڑھو تو وہ جناب وہی اعداد و شمار ہی گنتا رہتا تھا، 10، 11، 12، 15 یہی بولتا رہتا تھا. وہ اس پہ حاوی تھی، اس کا پروفیشن اس پر حاوی تھا. ٹھیک ہے. یہ غلطی نہ کریں حضرت، یہ غلطی نہ کریں. ہمارے اوپر حاوی ہونا چاہیے اللہ اور اس کا دین. مرتے جو ہی مریں گے پروفیشن
اور بھی جو بھی ہمارے شوق، ہابیز، واٹ ایور، وہ ختم ہو جائے گا. پھر ایک اللہ اور اس کے بندے رہ جائیں گے، ہے نا. تو اس کی تیاری نہیں چھوڑیں. میں سوچ رہا تھا کہ ہم ڈاکٹر لوگ پتہ نہیں کیا بولیں گے، ہے نا. اپنے نمبر پہ آئے، وہ بولنے دے گا، وہ اس طرح بتائے گا فرشتہ. تو اس لیے چیف کنسرن جو آپ کی ہوگی نا، اہم اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں چیف کنسرن ہوگی نا، وہ اس دن انوالنٹری ڈے ہوگا نا. ڈیتھ والے دن والنٹری ڈے تو نہیں ہوتا، والنٹری ہو تو کوئی مرے ہی نہ. تو اس دن وہی نکلے گا جو چیف کنسرن ہمارا ہوگا، وہی منہ سے نکلے گا. روایت میں آتا ہے کہ بلکہ یہ تو 20ویں صدی کا قصہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ کلثوم کی موسیقی کا بڑا شائق تھا. کلثوم کا نام ہو نہیں سکتا کہ آپ عرب ہوں اور آپ نے کلثوم کا نہ سنا ہو نام، ہے نا. ٹھیک ہے، عربی دنیا کی مشہور ترین مغنیہ ہیں. ٹھیک ہے، بہت مصری تھی غالباً، اور جی نور جہاں سے بھی بہت زیادہ. نور جہاں تو پاکستان میں ہے نا. کلثوم پورے عرب دنیا میں، اور بلا یعنی اسے کہنا چاہیے نا دا نمبر 1، بغیر استثناء اور کسی کو شک ہی نہیں اس میں. کہنا چاہیے کہ انڈسپیوٹڈ نمبر 1 تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کلثوم کو توبہ نصیب ہوئی تھی. آخری کئی سال اس نے گانے نہیں گائے. جو ہم نے پڑھا تھا کہ واللہ عالم، میں نے یہ پڑھا تھا کہ کلثوم نے گانے چھوڑ دیے تھے. مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی، کافی عرصہ پہلے. وہ کوئی ذکر نہیں کرے گا، آپ کو کبھی اخباروں میں نہیں ملے گی، بہت کم ملے گی. خیر، ڈھونڈنے تو شاید مل جائے. تو ایک شخص تھا کلثوم کی موسیقی کا بڑا شائق تھا. وہ مرنے والا تھا تو کسی نے آ کر قرآن لگا دیا. موسیقی لگی ہوئی تھی اس کے کمرے میں. کسی نے دیکھا اب اس پہ نزا کا عالم ہے، برا حال ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ یار بند کرو، قرآن لگاؤ، شاید اس کو کلمے کی توفیق ہو. جب قرآن لگایا تو اس نے کہا، اس شخص نے، مرنے والے نے، اسے بند کرو اور وہی لگاؤ، اس سے میرے دل کو سکون ملتا ہے. اور اسی میں وہ مرا. استغفر اللہ. تو لہٰذا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اللہ اس سے ہمیں بچائے. ہمیں جس کے قرآن سے شوق ہوگا اس کا معاملہ ہی، اور قرآن و حدیث کے ساتھ جس کو شوق ہوگا اس کا معاملہ اور ہوگا. تو یہ سارے مراحل، بائی دا وے حضرات، یہ سارے مراحل آنے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف دوسروں کو آنے ہیں اور ہمیں نہیں آئیں گے. اس کمرے میں کوئی شخص نہیں بیٹھا جس کو یہ مرحلے نہیں آنے. یہ اس کا کوئی سوال نہیں. یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جو شخص گناہوں پر اصرار کر رہا ہے اور کہتا ہے میں بڑھاپے میں توبہ کروں گا، تو علماء کہتے ہیں کہ حقیقتاً وہ اللہ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، ساری عمر تو میں اپنی مرضی کروں گا اور آخر میں آپ کو دھوکہ دے کے جنت میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے، میرے ایک دوست ہیں، بڑے قریبی دوست ہیں اور بڑے عزیز ہیں، اور انشاءاللہ میری اللہ سے توقع ہے کہ وہ بہت نیک آدمی ہیں. یہ بات انشاءاللہ، واللہ عالم، بہت اچھے آدمی ہیں انشاءاللہ. انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ یار ہم نیوے ہو کے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پنجابی زبان میں. تو نیوے ہو کے اللہ سے نہیں آپ نکل سکتے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ذرا مذاق سے کہہ رہے تھے، لیکن یہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتا کوئی. ہر آدمی نے اس چھلنی سے گزرنا ہے. ہر شخص نے گزرنا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ علماء کہتے ہیں کہ کیا وہ اللہ کے مقابلے میں چالیں چل رہے ہیں؟ اول تو یہ نہیں پتا کہ، تو آج کل تو ماشاءاللہ موٹر کار کی ایجاد کے بعد تو ہے نا، ہر روز میں پڑھ رہا تھا کل کتنے 700 حادثے روزانہ ہوتے ہیں سعودی عرب میں. یہاں ہماری کتنے حادثے، کل پرسوں اخبار میں آئے، کتنے حادثے روزانہ ہوتے ہیں یہاں پر. اور 7000 افراد سڑکوں پہ مرتے ہیں ہر سال 7000 ڈیتھس ہوتی ہیں سعودی عرب میں. تو کسی کو کیا پتہ ہے کہ میں باہر نکلوں تو واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا؟ ویسے بھی نہیں پتہ، لیکن اب تم گاڑی نے یہ بہت آسان کر دیا معاملہ، ہے نا. تو ہر روز ہوتی ہیں اس طرح ڈیتھس. تو کیا ہم اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ جو سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے وہ کچھ نہیں کرے گا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اف امنوا مکر اللہ، یہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں، اللہ کی چال سے امن میں آ گئے اپنے خیال میں. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی چال سے بے خوف جو ہے خسارہ پانے والوں کے علاوہ، لوزرز کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ہے. جو بہت بڑا لوزر ہے جو سمجھتا ہے کہ جی میں اللہ تعالیٰ کے آگے چال کر کے جیت جاؤں گا. جیتنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، مومن کا دل خشیت سے اور خوف الہی سے بھرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے ترمذی اور مسند احمد میں کہ فاجر گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے گویا مکھی تھی، ناک سے اڑا دی، گناہ کیا اور مکھی کی طرح سمجھا اڑا دی. اور مومن سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ پہاڑ ہے جو اس پہ گرنے والا ہے، وہ اپنے گناہوں سے اتنا ڈرتا ہے. اور فاجر شخص کہتا ہے کوئی غلط نہیں جی، اللہ کریم، کوئی مشکل نہیں، 10 اور کر لوں گا، پھر بعد میں پرسوں توبہ کر لوں گا. ایسی کی بات ہے. توبہ ہر روز کریں، ایک محفل میں 70 دفعہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوتے 70 دفعہ اور 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، ہے نا، مشہور حدیث ہے.
تو یہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم کل نہیں ہے، آج ہی ہے۔ بہرحال یہ تیسری وجہ تھی کہ گناہوں پر اصرار کرنا، یہ اہم بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چاہے یہ کہ گناہ آج ہی چھوڑ دیں، توبہ النصوح کر لیں، کم سے کم ہر روز انسان سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئے کہ یا اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اب کل سے میں نہیں کروں گا۔ پکی نیت تو کریں، کوشش بھی کریں، نیت کرے اور کوشش کرے۔ جو شخص کوشش کرتا رہے گا اس کو آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ نصیب ہو جائے گا۔ جو شخص کوشش ہی نہیں کرے گا اور کل پر ٹالتا رہے گا اس کو نصیب نہیں ہوگا، ہے نا۔ جو کوشش کرے گا اس کو آہستہ آہستہ ہر گزرتا دن تھوڑا تھوڑا بہتر ہوتا جائے گا، کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ پاک نے ایسے ہی رکھا ہے۔ بہرحال یہ اس کا ٹائم آ جائے اس سے بچنے کا، کل نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، حب الدنیا۔ یہ چوتھا اور آخری ہے، بٹ وہ کہتے ہیں نا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ بھی سارے اہم ہیں۔ دنیا کی محبت دل میں ہونا۔ بنو امیہ کا خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، سلیمان بن عبد الملک، خلیفۃ المسلمین تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد ایک دفعہ مدینہ آیا، 2-2.5 سال تو رہا ہے، ایک ہی دفعہ آیا ہوگا، کتنی دفعہ آیا ہوگا دمشق سے مدینہ۔ تو اس نے آیا تو آ کے پوچھا بھئی کوئی ہے جس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ مراد تابعین میں سے کوئی ہے؟ تو کسی نے کہا ایک ہیں صحیح، ابو حازم نام ہے ان کا، کسی کو ملتے نہیں زیادہ۔ تو انہوں نے کہا بلا کے لاؤ، بولو بادشاہ سلامت طلب فرما رہے ہیں۔ خیر وہ ابو حازم جو تھے ان کو بلا کے لے آئے، وہ آگے بیچارے بوڑھے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا، جب وہ آئے تو سلیمان نے کہا ابو حازم یہ کیسی جفا ہے آپ کی طرف سے؟ مطلب یہ تو آپ بڑے بے وفا قسم کے آدمی ہیں، جفا جو کہا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ میں کیا جفا دیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی، سلیمان نے کہا میں مدینہ آیا ہوں، یعنی ہم ماں بدولت تشریف لائے ہیں، تو سب لوگ ملنے آئے، آپ نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا جناب علی میری آپ سے پہلے کوئی جان پہچان تھی نہیں، تو پھر میں کیوں آتا؟ اب یہ تو صحیح بات ہے۔ تو سلیمان نے کہا، سلیمان سمجھ گیا کہ یہ صاحب جو ہے نا ذرا اور طرح کا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا شیخ نے سچ کہا۔ اچھا شیخ چلے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ انہوں نے پوچھیں جی۔ انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ ہم موت سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ سلیمان نے ان سے سوال کیا، اور بھی کیے ہوں گے جو ریکارڈڈ ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ یار شیخ آپ کہ ہم موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں، یعنی ہمیں موت نہیں پسند کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے اپنی دنیا کو خوب مزین کر لیا ہے اور آخرت کو خراب کر لیا ہے اور برباد کر لیا ہے، تو ظاہر ہے اب تم آباد جگہ سے ویران اور برباد جگہ تو جانا پسند نہیں کرو گے نا۔ تم نے دنیا کو خوب بنا لیا ہے، خوب۔ سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے محل میں جو فانوس تھے اس میں 38,000 ہیرے لگے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں جو مسلمانوں کی سلطنت تھی وہ مشرق میں ہند اور انڈونیشیا تک پھیلی ہوئی تھی، اور مغرب میں اسپین تک پھیلی، پورا شمالی افریقہ، مصر، لیبیا، ٹیونس، موراکو، اور حتیٰ کہ یورپ میں اسپین، ٹھیک ہے، پورا ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا، ٹھیک ہے جی، پورا عرب، آذربائیجان، آرمینیا، پریکٹیکلی دا ہول سویلائزڈ ورلڈ ایکسیپٹ تھوڑا سا یورپ اور کچھ چین جاپان دور رہ گئے تھے، ایسے ہی تھا نا۔ تو سوری نارتھ امریکہ تو سویلائزڈ ورلڈ تھا نہیں نا اس وقت، وہ تو سویلائز نہیں تھا، وہ اور دنیا تھی۔ اتنی بڑی سلطنت تھی، آج کے زمانے کے تو میرا خیال ہے 40-50 ملک آ جائیں گے اس میں، اور اس کا سارا خراج کس شخص کے، ایک آدمی کے حکم سے وصول ہوتا تھا، وہ اس بادشاہ تھا۔ تو 38,000 ہیرے اس کے محل کے فانوسوں میں صرف لگے ہوئے تھے، 38,000۔ اور یہ بھی آتا ہے اس کے بارے میں کہ بادشاہ سلامت جو تھے وہ ہر چوتھے دن 4 کنواری لڑکیوں سے شادی فرماتے تھے، اور جو پچھلی 4 ہوتی تھیں ان کو طلاق دیتے تھے۔ تو ایک سال میں تقریباً 365 خواتین، ایک وقت میں 4 ہی رکھ سکتے ہیں نا بھائی، تو انہوں نے ایک سال میں 365، 2 سال میں 730، رفلی 700 کے لگ بھگ شادیاں کی ہوں گی اس حساب کے مطابق۔ 2.5 سال میں فوتی ہو گئے یہ، اور ایسے ہی تقابل کے طور پہ سنا رہا ہوں۔ ان کے بعد آئے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو 5ویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی 2.5 سال رہے حکمران، اور ان کی جو بیوی ہے وہ سلیمان کی سگی بہن، سلمان کی بہن ہے، سگی تو چلیے نہیں پتہ مجھے مگر بہن ہے، فاطمہ بن عبد الملک۔ وہ کہتی ہیں کہ 2.25 سال میں یہ بندہ، ان کا میاں تھا، وہ کہتی ہیں کہ 2.25 سال میں یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز، دونوں میاں بیوی بہت نیک لوگ تھے، یہ 2 سال میں جب یہ بادشاہ بن گیا نا، ساری رات جائے نماز پہ روتا رہتا تھا، وہیں اس کو تھوڑی دیر اونگ آ جاتی تھی، اس نے میرے وجہ سے غسل جنابت نہیں کیا اس نے،
2 سال میرے پاس نہیں آیا. اس کی انہوں نے کہا اس کو سب بھول گیا. جب سے وہ بادشاہ بنا رات بھر وہ اللہ کیا کہ روتا رہتا تھا کہ اللہ یہ کیا میرے سر مصیبت پڑ گئی. اور دوسرا جو تھا آپ امیجن کریں وہ کیا کر رہا ہے کہ جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے. یہ دو الگ الگ رویے ہیں. بہرحال یہ تو ایک الگ ضمن قصہ آ گیا. تو انہوں نے کہا تم نے دنیا کو اتنا مزین کر لیا ہے اور آخرت کو بالکل برباد کر دیا ہے, تو ظاہر ہے دل جو ہے وہ آباد جگہ سے ویران جگہ تو جانا پسند نہیں کرتا. وہ پریشان ہوا سلیمان تھوڑا سا. تو کہتا ہے پھر شیخ یہ بتائیں کہ اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جو محسن ہوگا یعنی نیکوکار ہوگا وہ ایسے جائے گا جیسے کوئی اپنے گھر والوں سے بچھڑا ہوا تھا اور اب خوشی خوشی فرحان و مسرور ہو کر ان سے مل رہا ہے. اور جو گناہوں والا ہوگا وہ ایسے آئے گا کہ گویا کوئی مفرور غلام, آقا سے بھاگا ہوا تھا غلام, اس کو پکڑ کر آقا کے پاس لایا جا رہا ہے خوف زدہ اور غمگین کہ ان سے مارا گیا, اب تو نہیں بچوں گا. اچھا, اس طرح کے چند سوال جواب اور ہوئے. کہتے ہیں سلیمان بڑا رویا بھی بہت اس پہ. اس کو جانے لگے تو اس نے 100 دینار شیخ کی خدمت میں پیش کیے. تو شیخ نے کہا اس کو ہٹاؤ, مجھے اس برے مال کی حاجت نہیں ہے. کیا تم نے پوری امت کے ہر شخص کو 100 دینار دیے ہیں؟ مجھے کیوں دے رہے ہو اکیلے کو؟ یا تو پوری امت میں تقسیم کرو تو پھر میرا بھی اپنا حصہ لے لوں گا, اور مجھے تمہارے اس ظلم سے کمائے ہوئے مال کی حاجت نہیں ہے. وہ ایسے اللہ والے کیسے لوگ تھے؟ 100 دینار ہے بھائی, سونے کا سکہ ہے. ایک ایک سکہ کتنے ہزاروں کی مالیت کا ہوگا. عجیب لوگ تھے. علماء نے, بعض علماء کا قول ہے کہ یہ حب الدنیا کا ذکر ہو رہا ہے, آپ یہ دیکھ لیجیے ذرا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کروڑوں کی چیز کو کوڑیوں کی کر دیا. کیسے کیا؟ استغنا سے. ہمیں چاہیے ہی نہیں, چاہے مفت مل رہی ہو, ہے نا. انسان کہتا ہے یار بڑی گاڑی ہے لیکن پیسے نہیں ہیں, کہیں سے کم قیمت میں مل جائے. بہت بڑا اچھا گھر مل رہا ہے, بڑی خوبصورت خواتین مل رہی ہیں, عہدے اعلیٰ, کوٹھیاں, محلات, یہ چیزیں ہیں نا دنیا میں. اور کیا ہیں؟ یہی ہے نا, اور کیا ہے؟ بڑے یہی نعمتیں دنیا کی, اور کیا ہے؟ ہمیشہ تو رہیں گے نہیں یہاں پہ. تو وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے ہی نہیں, چاہے مفت مل رہی ہو. جب چاہیے ہی نہیں تو کروڑوں کی ہو یا کوڑیوں کی, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو استغنا مومن کو تو ایسے ہی ہونا چاہیے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا تھا کہ مجھے اور دنیا سے کیا لینا ہے نا. میں تو مسافر ہوں, یا تھوڑی دیر رہوں گا چلا جاؤں گا, یہاں سے مجھے کیا لینا ہے. تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے, سورہ بقرہ کی آیت 212 ہے, زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, مزین کر دی گئی کفار کے لیے دنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور جو تقوی والے لوگ ہیں وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے, غالب وہ ہوں گے. اصل چیز تو قیامت کا دن ہے نا جی. یہی مضمون یہ سورہ آل عمران آیت 14 میں اور سورہ توبہ آیت 24 میں بھی بیان ہوا ہے. اگر جا کے پڑھ لیں, یہی کہ انسان کو یہ چیزیں پسند ہیں, عورتیں اور اولاد اور مال و دولت کے ڈھیر, بینک بیلنس کہہ لیجیے آج کی زبان میں, گھر, کاروبار, زمینیں, اثر و رسوخ, حکومت. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جس مال سے آپ نے آخرت نہ کمائی وہ ضائع ہو جائے گا, اور جس قوت و حکومت سے نیکی کے کام نہ کیے وہ ہلاکت ہو جائے گی. اللہ پاک سورہ حقہ میں فرماتا ہے ما اغنا عنی مالیہ. جب اس کو پکڑا جائے گا نا قیامت کے دن, یا جب موت آئے گی, تو وہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ, میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا. ہلاک عنی سلطانیہ, جتنا میرا اثر و رسوخ تھا, جو میری پاور تھی, سب ہلاک ہو گئی. تو علماء لکھتے ہیں, یہ ابھی حب الدنیا کا باب چل رہا ہے ابھی, ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہو تو موت کے وقت جب اسے مرنے کا یقین ہو جاتا ہے تو اس کا دل تو اسی سے جڑا ہوتا ہے. جس چیز کی محبت تھی اس سے دل تو اس کا جڑا ہوا ہے, یعنی دنیا. اور اب اس سے وہ چھننے لگی ہے. اب آپ کی کوئی بڑی محبوب چیز ہو, محبوب ترین ہستی یا چیز آپ سمجھیں, اور آپ نے اس کو گود میں, اولاد ہو فار ایگزامپل, اور کوئی اس سے آپ کو چھینے آ کر, تو آپ کو برا نہیں لگے گا نا. اب جس آدمی کی دنیا میں محبتیں گھسی ہوئی ہیں تو اب اس سے وہ چھننے لگی ہے, تو اس کا دل ایٹ دس اسٹیج, یہ اہم بات ہے, ذرا غور سے سمجھیے گا, ہوتا یہ ہے کہ اس وقت اس کا دل خود اللہ سے یعنی اور اس کی ملاقات سے نفرت کرنے لگتا ہے. محبت تو یہاں ہے, وہاں تو ہے نہیں, اور وہ تو چھین رہا ہے. اب اس کے دل میں نفرت آ گئی. العیاذ باللہ, اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے, استغفر اللہ. تو پھر اللہ بھی, تیاری تو وہاں کی کوئی ہوتی نہیں ہے, تو پھر اللہ بھی ایسے شخص سے ملنے کو پسند نہیں فرماتا. یہ بہت خوفناک معاملہ ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. دنیا, وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور انسان کا دل جو ہے وہ کشتی کی طرح ہونا چاہیے. رہنا تو دنیا میں ہے کچھ عرصہ, ٹھیک ہے, لیکن اگر جیسے پانی کشتی کے اندر آ گیا تو ڈبو دے گا,
اس طرح دنیا اگر دل کے اندر آ گئی تو ڈوب جائے گا. دل کے اندر نہیں آنی, اس میں رہنا ہے, گزارا کرنا ہے, دل کے اندر اسے نہیں آنے دینا. یہی مفہوم ہے ایک حدیث کا جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, بخاری مسلم دونوں میں ہے, کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے, اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے. تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا موت کو ناپسند کرنا مراد ہے؟ وہ تو ہم میں سے ہر شخص طبعاً موت کو ناپسند کرتا ہے. کس کا دل کرتا ہے مجھے کوئی آ کے چھرا مار کے جائے, ہے نا؟ تو سیدہ فرماتی ہیں صحابہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے, ہر بات پوچھ لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, تو وہ تو ہر شخص طبعاً ناپسند کرتا ہے موت کو. فرمایا یہ مراد نہیں ہے, فرمایا اس طرح نہیں ہے, لیس کذالک, بلکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو مومن کو بشارت دی جاتی ہے اللہ کی رحمت کی اور رضوان کی اور جنت کی, تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے سے ملنے کو پسند کرتا ہے, یعنی اس کا دل کرتا ہے اچھا پھر جلدی سے ہو, ٹھیک ہے نا, جس کو ایسی اچھی چیزیں مل رہی ہیں تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے. اور جب کافر کو موت کے وقت بشارت دی جاتی ہے اللہ کے عذاب کی اور ناراضگی کی, تو اس وقت پھر اس کو اللہ سے ملنے کی کراہیت ہوتی ہے, اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں فرماتا. ایگزامپلز بھی ہیں اس کی. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی, طاعون امواس بڑا مشہور طاعون تھا جو سن 18 ہجری میں فلسطین میں پھیلا تھا. تو معاذ بن جبل کی عمر 40 سال سے کم تھی, بعض روایتوں میں 33-34 یا بعض میں 38 آیا. ینگ تھے بہت, اور بڑے ہی جلیل القدر قریبی صحابی تھے. کہتے ہیں کہ 20 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل سے پوچھتے تھے بھئی اے معاذ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. اتنے صاحب الرائے تھے کہ ان سے اس 20 سال کی عمر میں رائے طلب کی جاتی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چند اصحاب میں سے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فتویٰ دینے کے اہل تھے, واللہ عالم. تو یہ حضرت معاذ بہت, اور یہ وہ صحابہ ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہونے لگے تو کہا کہ اگر معاذ بن جبل زندہ ہوتا تو میں اپنی جگہ اس کو کوئی کمیٹی نہ بناتا, اس کو اپنی جگہ خلیفہ بنا دیتا. اس قدر لیول, ہائی لیول کے آدمی. تو جب فوت ہونے لگے تو کہا موت کو مرحبا, میں تو ایک مدت سے تیرا انتظار کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ اس وقت سکرات الموت کی کیفیت میں کہہ رہے ہیں, اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں دنیا کی محبت کی وجہ سے اس میں رہنا نہیں چاہتا تھا, بلکہ میں تو صرف اس لیے زندہ رہنا چاہتا تھا کہ دن میں روزہ رکھوں اور رات کو تیری عبادت میں کھڑا رہوں. اے اللہ تو میری روح کو مومن کی روح کی طرح بھلائی کے ساتھ قبول فرمانا. از ہیپی, ٹھیک ہے, موت آ گئی, اللہ سے ملنا ہے, واٹس دا پرابلم. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک نبی کو موت نہیں آتی جب تک کہ اسے جنت میں اس کا گھر دکھا نہ دیا جائے اور پھر اختیار نہ دے دیا جائے. اور ایک دوسری روایت ہے, اس میں آتا ہے کہ نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو جنت اور آخرت کو اختیار کر لو اور چاہو تو دنیا میں رہ جاؤ. اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آج تک کسی نبی نے سیکنڈ چوائس اختیار کی نہیں ہے, کبھی یہ نہیں ہوا. تو اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک خطبے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا جنت کے اور آخرت کا اور دنیا میں رہنے کا, اور اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا. تو سارے صحابہ سنتے رہے اور حضرت ابوبکر رونے لگ گئے. تو لوگوں نے کہا شیخ کو کیا ہو گیا, رونے کس خوشی میں لگے, تو زیادہ بوڑھے ہو گئے, ٹھیک ہے, خام خیمے رو رہے ہیں. حالانکہ شیخ سمجھ گئے تھے کہ وہ بندہ کون ہے رضی اللہ عنہ. تو یہ ساری باتیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مرض الموت میں میری گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اور آپ پر غشی طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا تو گھر کی چھت کی طرف اوپر نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی. جب یہ کہا تو کہتی ہے میں نے دل میں کہا کہ اختیار مل گیا, ٹھیک ہے, اور اب آپ ہمیں ہرگز اختیار نہ کریں گے, بس اب اللہ کی ملاقات کو ہی پسند کریں گے. اور اسی طرح آپ کی وفات ہوئی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو کسی نبی نے کبھی دنیا کو نہیں چنا, آخرت اور آخرت کے گھر کی تیاری کی. میرا خیال ہے ہم یہاں ہیں, ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں. کتنے منٹ ہو گئے؟ 1-2 منٹ اور ہیں, بات پوری کر لیتے ہیں. یہ تھے اسباب سوء الخاتمہ کے. اسباب حسن الخاتمہ کیا ہیں؟ یہی انہی اوپر والے اسباب کو الٹ دیں. ان کو الٹ دیں تو اصل یہی ہیں.
استقامت اختیار کرے آدمی، صبر کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں لگا رہے جب تک موت نہ آ جائے۔ ایک چیز جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن اختیار کرے، اللہ سے اچھی امید رکھے، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے یاد کرے، اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ یہ بڑی بات ہے۔ اگر مجھے کہا جائے کنگ سلمان کل تمہیں یاد کر رہے تھے، کتنا میں خوش ہوں گا، ویسے مذاق کے علاوہ۔ بادشاہ سلامت جو تھے کل تمہیں یاد کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یار اچھا بندہ ہے، بس اتنی سی بات، تو کیا حال ہوگا آپ کا ذرا امیجن کریں۔ کنگ یاد کر رہے بھائی، حالانکہ کنگ بیچارہ نے خود ہی کتنے دن چلنا ہے، ٹھیک ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ اور خالق اور مالک جو ہے پوری کائنات کا، وہ کیا کہتا ہے، اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، یعنی ملائے اعلیٰ میں۔ تصور کریں حضرت، یہ ان پہ سے گزر نہ جائیں، تصور کریں اللہ کی محفل ہے، جبریل، میکائیل، سارے مقرب فرشتے، عرش اٹھانے والے فرشتے سب موجود ہیں، اور وہاں جناب نام لے کر کہا جا رہا ہے جی فلاں بن فلاں آپ ہیں، وہ یار اچھا بندہ ہے وہ، آج اس نے ایک محفل میں میرا ذکر کر رہا ہے۔ سارے فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ تو واقعی اچھا بندہ ہے، پھر تو ہے نا، کیسی بات ہوگی، کون خوش نصیب ہوں گے جن کو یہ نصیب ہوگا، اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ ضرور امیجن کرنا ہے، گھر جا کے اس کو سوچنا ہے کہ ایسا ہے، بلا شبہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، اور اگر وہ مجھ سے بالشت بھر قریب ہوتا ہے تو میں اس سے پورا بازو قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر مجھ سے بازو بھر قریب ہوتا ہے میں 2 بازو قریب ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خود اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ ہم سے کوئی حاجت اٹکی ہوئی نہیں ہے، ہماری ساری حاجتیں اس سے اٹکی ہوئی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حسن الخاتمہ عطا فرمائے اور سوء الخاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اجعل خیر اعمارنا آخرہا وخیر اعمالنا خواتمہا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیہ، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔